أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. دوستو بزرگو، سورہ بقرہ آیت نمبر 208 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ دوسرے پارے کا 9واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع میں حج کے طریقے اور ترتیب بیان کرنے کے بعد حج کا ما حاصل کیا ہے، حج کی عبادت کی غرض کیا ہے، وہ اس آیت میں بیان ہوگی۔ اور خاص طور پر اس آیت میں حج کی جو عبادت ہے وہ ساری عبادات کی سردار ہے۔ اس عبادت میں وقت بھی لگتا ہے، مال بھی لگتا ہے، جان بھی لگتی ہے، لیکن یہ ایسے ہی نہیں لگتی۔ اس کے لیے پہلے سارے عزیز و اقارب سے اپنے معافی مانگنا، کیونکہ سفر میں جا رہے ہو، حج کے لیے جا رہے ہو، اور پھر جو قرض ہے اس کو اتار کے جانا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نان نفقہ وہ ساتھ لے کے جانا ہے، اور اپنے اہل و عیال کے لیے پیچھے دے کے جانا ہے۔ ایسے نہیں ہے سر اٹھایا اور حج کے لیے چلے۔ تو پھر جو آدمی وہاں سے اس کی برکات لے کے آ رہا ہوتا ہے کہ حج کی غرض کیا تھی، حج کون لوگ کرتے ہیں، کیا حج کوئی مفلس آدمی کرتا ہے؟ حج کے لیے پیسے درکار ہیں، وقت درکار ہے، اور حج کی عبادت کے جو معاشرے میں کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنی عقل سے، اپنی محنت سے پیسہ کماتے ہیں، اور وہی معاشرے کو لیڈ کر رہے ہیں۔ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتا ہے، انہی کو کہتا ہے کہ تم نے اتنا بڑا کام کیا ہے، دنیا ایسی اچھی بنائی ہے، تم میرے گھر آئے ہو، تم ہی جا کر نظام درست کرو۔ ان کو وہاں ہی تعلیم اور تربیت یہی دی جاتی ہے۔ جیسے آگ، پانی، ہوا اور مٹی، اس سے انسان کو بنایا ہے، اور ہر خاصیت کا علاج بھی عبادات میں دیا ہے۔ کسی شخص کے مزاج میں ہوا کا عنصر زیادہ ہو جائے کیا کرے گا؟ ہر جگہ موجود، ہر جگہ موجود۔ تو اگر ہوا میں آلودگی ہو جائے تو سانس لینا کیسا؟ اس کا علاج حج کی عبادت ہے۔ جب حاجی وہاں جاتا ہے تو کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی اس جلال کو دیکھتا ہے، پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے، اور پھر میں کون اور تو کون، زارو قطار رو رہا ہوتا ہے، اپنی نفی کر رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ تلبیہ بیان کر رہا ہوتا ہے، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ساتھ ساتھ بلند آواز سے یہ کہہ تلبیہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اپنی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے کہ حج کی عبادت کا ما حاصل یہ ہے کہ یہاں سے جو تعلیم لے کے جاؤ گے اس کو نافذ کرو، اللہ کے دین کو نافذ کرو، اللہ کے نظام کو نافذ کرو۔ تو اسی کے ساتھ ہی اسی مضمون میں جو آیات آئی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اہل ایمان دین میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ واسطے تمہارے کھلم کھلا دشمن ہے۔ یہ روان ترجمہ تو آپ نے سنا، لیکن اس کا جو تفہیم ہے، جسے آپ کہتے ہیں فہم، شیطان تم کو جزوی زندگی پر، جزوی نیکی پر کاربند کر کے مطمئن کر دے گا، کل دین سے غافل کر دے گا۔ یہ ہے اس کی حرکت جس کو قرآن نے یہاں بیان کیا۔ اسی کو قرآن مجید نے پہلے پارے میں بیان کیا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اے مسلمانوں، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو؟ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، بس کیا بدلہ ہے جو کوئی ایسا کام کرے تم میں سے؟ خزي في الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن اسے شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے۔ تو یہاں جو آیت بیان ہوئی ہے وہ جزوی زندگی پر انسان کی، لیکن حج کی عبادت کا ماں حاصل کیا ہے کہ حاجی کو جو خطبے میں بتایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ اے مسلمانوں جا کے اسلام نافذ کرو اور اس کی تلقین کرو، یہی مضمون دوسرا پارہ آیت نمبر 160 میں بیان ہوا، جہاں مضمون چل رہا تھا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللعین الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، سسٹم سے توبہ کی، واصلحوا اور اپنی اصلاح کی، وبینوا اور وہ بیان کیا انہوں نے جو ان کو حج سے ملا، اس کو آ کر یہاں خلافت کو بیان کرتے رہے۔ اولئک اتوب علیہم، پس وہی لوگ ہیں جن پر اللہ متوجہ ہوتا ہے، وانا التواب الرحیم، اور اللہ کہہ رہا ہے میں ہی توبہ قبول کرنے والا بخشنے والا ہوں۔ تو جو حج کا مضمون تھا اس میں جو ماں اس کی جو چوٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے جو پیغام ملتا ہے کہ یہ سسٹم کی بات ہے، نظام کو بدلو، دین اسلام کو نافذ کرو، قرآن کے نظام کو نافذ کرو، خلافت کو نافذ کرو۔ تو حاجی جو جاتے ہیں وہ انہی کو یہ پیغام مل رہا ہوتا ہے اور انہی کی یہ ڈیوٹی ہے۔ اور یہاں اگر کیا ہو رہا ہوتا ہے، یہ کھجوریں لے لیں، یہ پانی لے لیں، یہ جانماز لے لیں، یہ تسبیح لے لیں، یہ ٹوپی لے لیں، پھر زیادہ سے زیادہ وہاں کی زیارتیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں، اور کیا مقصد تو بیان ہی نہیں ہوتا۔ اس مقصد کے لیے یہاں سے گئے تھے، کیا مقصد وہاں سے لے کے آئے ہو؟ یہ تو حج کی تربیت میں یہ باتیں رکھنی چاہیے کہ جو حاجی جا رہا ہے اس کو ساری بات بتا کے بھیجا جائے کہ تمہارے وہاں جانے کی یہ غرض جو قرآن نے یہاں بیان کی، ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔